السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نماز عصر پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ شیئر کیا جائے گا اور ساتھ یہ مسئلہ بھی شیئر کیا جائے گا کہ نماز عصر کی نیت کیسے کریں گے، نماز عصر میں جو سنتیں ہیں اور غیر مؤکدہ ہیں ان کو کیسے پڑھیں گے، ان کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور فرض جو ہیں 4 اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اکیلے پڑھیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ تمام مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے۔ آخر تک ویڈیو کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ العزیز کافی سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ جی ناظرین، تو نماز عصر کی ٹوٹل 8 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں غیر مؤکدہ اور 4 فرض ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، لیکن کہ کافی سارے ایسے مسلمان ہیں جو مسائل نہیں سیکھتے، جن کی وجہ سے وہ نماز عصر اور نماز عشاء کی پہلی 4 سنتیں غیر مؤکدہ کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت پکے دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیں گے تو یہ زبان سے کہنا مستحب عمل ہے، اس پہ بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیت کیسے کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ وقت نماز عصر، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہہ سکتے ہیں یا واسطے اللہ رب العزت کے، منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ کو باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، تعوذ، اعوذ باللہ، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ، اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، سمی اللہ لمن حمدہ، یعنی تسمیح تحمید، پھر 2 سجدے کریں گے۔ دونوں سجدوں کے بعد آپ نے پھر اٹھیں گے۔ آپ اٹھ کر سورۃ فاتحہ سے پہلے، دوسری رکعت کی سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدوں کے بعد اب آپ نے قعدہ اولا یعنی التحیات میں بیٹھنا ہے۔ جی ناظرین، قعدہ اولا یعنی التحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو یہاں پہ جو لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ التحیات کو عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد وہیں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی سنت مؤکدہ کی طرح پڑھتے ہیں۔ ان کو سنت مؤکدہ کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ سنت غیر مؤکدہ کی طرح پڑھنے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ قعدہ اولا میں بیٹھیں گے تو قعدہ اولا میں مکمل التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے، یعنی صرف سلام نہیں پھرنا بلکہ یوم یقوم الحساب تک مکمل آپ نے یہ التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جی ناظرین، التحیات مکمل پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کا آغاز آپ نے سبحانک اللہم یعنی ثنا سے کرنا ہے۔ پھر تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ 2 رکعتیں آپ نے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلی والی ادا کی ہیں، اسی طریقے سے آپ نے دونوں رکعتیں تیسری اور چوتھی رکعت بھی ادا کر لینی ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنے کے بعد آپ قعدہ اخیرہ یعنی چوتھی رکعت کی التحیات میں بیٹھیں گے۔ جی ناظرین، جب آپ چوتھی رکعت کی التحیات یعنی قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے تو اب یہاں پہ آپ نے مکمل التحیات پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ آپ کی سنت غیر مؤکدہ اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی۔ جی ناظرین، مکمل 4 سنت پڑھنے کے بعد اب آپ 4 فرض پڑھیں گے۔ اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو طریقہ کار اور ہوگا، اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو طریقہ کار اور ہوگا۔ اکیلے پڑھنے کی بات کر لیتے ہیں۔ اکیلے آپ پڑھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کے رکوع سجود کریں گے۔ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے اور رکوع اور سجود کر کے التحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ التحیات میں اب آپ نے مکمل عبدہ و رسولہ تک یعنی درود پاک سے پہلے آپ نے تشہد پڑھنی ہے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اکیلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ رکوع اور سجود کریں گے۔ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
پھر آپ نے اکیلے ہی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور رکوع و سجود کرنے کے بعد التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کے آپ نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ ہی اکیلے پڑھنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے سورت نہیں ملانی۔ لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پڑھنی ہوگی؟ آپ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ غیرک پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے، مکمل قرات جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ امام صاحب خود کریں گے، آپ نے صرف امام پہ اعتبار کرنا ہے، امام قرات خود کریں گے۔ آپ نے امام کے ساتھ پہلی رکعت مکمل کرنی ہے، آپ نے سوائے تسبیحات کے اور آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ وغیرہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھنی، بلکہ تسبیحات اور دوسری رکعت کا جو قاعدہ اولیٰ ہے وہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے، التحیات وغیرہ مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام تیسری رکعت پڑھیں گے تو آپ نے پھر خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے رہنا ہے، کوئی سورت وغیرہ نہیں پڑھنی۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے کوئی سورت وغیرہ نہیں پڑھنی۔ المختصر یہ کر دیتا ہوں کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو امام کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھنی بلکہ تسبیحات پڑھنی ہے، التحیات، درود پاک، دعا وغیرہ پڑھنی ہے، صرف فاتحہ اور کوئی سورت وغیرہ آپ امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز عصر مکمل ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو مکمل طور پہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ یہ ویڈیو یہاں تک مکمل ہوئی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز نماز مغرب کا مکمل طریقہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ آپ بھی ساتھ رہیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔